ہنزا ٹی وی کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو اس بھیانک سونامی کے بارے میں ہے جس کا سامنا 15 جنوری 2022 کو ملک ٹونگا کے شہریوں نے کیا تھا۔ ناسا کے سائنسدانوں کے مطابق سمندر میں پھٹنے والے آتش فشاں سے جو دھماکہ ہوا وہ 1945 میں ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹمی دھماکے سے بھی کہیں زیادہ بڑا تھا۔ ٹونگا میں سونامی نے ایک ایسی تباہی مچائی، زندہ بچ جانے والوں نے کیا دیکھا اور کیا بتایا، چلیے اس بارے میں جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ٹونگا میں 14 جنوری 2022 کا دن تھا۔ سمندر کی لہریں ساحل پر آتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ٹونگا کے ہر ساحل پر صرف اور صرف زندگی کا راج ہے۔ ٹونگا دنیا کے سب سے بڑے سمندر پر نیوزی لینڈ کے شمال میں کئی چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور اسی ملک میں اس دن یہ لسالہ نامی شخص بھی موجود تھا۔ لسالہ نے اپنی اب تک کی ساری زندگی سمندر کے جزیروں پر گزاری تھی۔ لسالہ کو اب تک سمندر کے ساحلوں پر امن و سکون اور زندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن اب سمندر لسالہ کو اپنی طاقت کا وہ جلوہ دکھانے والا تھا جو لسالہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ بھی دکھانے والا تھا کہ آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوئی موت کیسے دکھائی دیتی ہے۔ یہ 15 جنوری 2022 کا دن تھا، وہی دن جس دن بحر الکاہل کی لہریں ٹونگا کے جزیروں پر تباہی مچانے والی تھیں۔ ٹونگا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4:15 اور 45 سیکنڈز پر سمندر کے نیچے وسیع سطح پر آتش فشاں پھٹنے سے زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دھماکے کی آواز تقریباً 800 کلومیٹر دور تک سنی گئی، جس کے فوراً بعد پورے ٹونگا میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی، اور یوں فوجی دستوں نے ٹونگا کے بادشاہ کو ساحل کے قریب ملک کے محل سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، جبکہ عوام کو اپنی جان بچانے کے لیے خود ہی راستے تلاش کرنے پڑے۔ کوئی اپنی گاڑی لے کر سمندر سے دور نکل گیا تو کوئی کسی اونچی جگہ کی تلاش میں دوڑتا رہا، اور جنہیں بھاگنے کا بھی وقت نہ ملا وہ اپنی جان بچانے کے لیے درختوں پر چڑھ گئے۔ لسالہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے جو اپنی جان بچانے کے لیے درختوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ سونامی کے بارے میں لسالہ کا کہنا تھا، اندھیرا ہو رہا تھا اور شاید 7 بجے کا وقت تھا جب سمندر کا پانی ہمارے گھر میں داخل ہونا شروع ہوا تھا، اور تب میں پینٹنگ بنا رہا تھا۔ میرے بھائی نے میری جان بچانے کے لیے میری مدد کی اور میں ایک درخت پر چڑھنے میں کامیاب ہوا۔ اسی درخت پر میرے ساتھ میری بانجی ایلیسیبا بھی تھی۔ ہم امید کر رہے تھے کہ اب کوئی بڑی لہر نہیں آئے گی، لیکن اسی وقت کئی فٹ اونچی ایک بڑی لہر آئی جو مجھے اور ایلیسیبا کو اپنے ساتھ سمندر میں لے گئی۔ موت سامنے دکھائی دے رہی تھی، یقین ہو گیا تھا کہ اب بچنا ناممکن سی بات ہے۔ اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے کوئی بھی کسی کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، لیکن ایلیسیبا کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ ایلیسیبا کی آواز آنا بند ہو چکی ہے، شاید وہ سمندر میں ڈوب چکی ہے۔ لسالہ نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ ایلیسیبا کے ڈوب جانے کے بعد میں نے ایک اور آواز سنی جو میرے بیٹے کی تھی، جو کہ مجھے بچانے کے لیے پکار رہا تھا۔ میں تو اپنی زندگی جی چکا تھا، اور بچ بھی جاتا تو کتنا جی سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے بچانے کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ لہٰذا میں خاموش رہا اور سمندر کی لہریں مجھے اس جگہ سے دور لے گئیں۔ میری قسمت اچھی تھی کہ لکڑی کا ایک بڑا ٹکڑا میرے ہاتھ لگ گیا، اور میں اسی کے سہارے سمندر میں بہتا رہا، اور وہ بھی کئی گھنٹوں تک۔ بالآخر 27 گھنٹوں کے بعد میں ایک جزیرے پر پہنچنے میں کامیاب ہوا، اور یوں میری جان بچ گئی۔ لسالہ تو زندہ بچ گیا تھا، لیکن سونامی کی کئی فٹ اونچی لہروں سے 5 لوگ ہلاک، 20 زخمی اور ہزاروں لوگوں کے گھروں کو شدید نقصان پہنچا۔ یہی نہیں، ٹونگا کے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کا سونامی کے بعد سے اب تک کسی سے کوئی رابطہ نہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایلیسیبا کی طرح سمندر کی لہریں انہیں بھی اپنے ساتھ سمندر میں لے گئی۔